کس نعمت کا صلہ ہے ارے جس کو چاہیں اسے سنا خان. یہ وقت کی دامن میں اتنی گنجائش ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بات وہ دادا نے پچھلی دفعہ بھی جب صاحب کے والد صاحب کے سامنے کہا تھا ہمارے بھی باپ ہیں ہمارے بھی دادا ہیں لیکن اصل کا اقرار کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آنے کا حق ادا کیا اور اپنی اولاد کو وہ سبق دیا وہ ڈگریاں دی جو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ رکھا اس کا رسول ہو چکا ہے. میں مطمئن ہوں اسی گلشن سے ایک مہکا ہوگا. کتنوں کی بات کروں رات بھی ہم سن رہے تھے اسی گلشن سے سن رہے تھے. حضرت علامہ مولانا راشد محمد احمدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مادے رسنا سے مستفید فرمانے کا شرف حاصل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غاسیہ، علماء حق اہل سنت، آسمان عالیہ شرف تشریف.
چپ کے محبت سے کرتے ہیں، چپ کے محبت کی خاموش چنگاریاں ہیں، محبت سے کرتے ہیں، چپ کے محبت کی خاموش چنگاریاں ہیں، جھکانا تو بادشاہ کے آگے، جھکانا تو بادشاہ کے آگے، جھکی ہے شاہی تمہارے در پر، سبحان اللہ کرو بھائی، یہ بات انشاءاللہ بعد جو ہوئی تو سبحان اللہ کرنا کہ چکانا جھکی ہے شاہی تمہارے در پر، جسے نہ جنبش ذرا بھی، تو ہے دیوار الفسانی، جسے نہ جنبش ذرا بھی آئی، تو وہ ہے دیوار الفسانی، محبت اثر کرتی ہے، چپ کے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مغفر معجوبات حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر حدیث حضور سلام اس کا رتبات، معزز و محترم علماء کرام ناطقان شیخ نسان خصوصاً بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت استاد مکرم میرے مرشد میرے رہنما حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسن نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، عاشق مصطفیٰ جناب محترم المقام قابل صدر احترام جناب شہزاد احمد شرف پوری مجددی دامت برکاتہ القدسیہ، اور محترم المقام جناب محترم محمد خابر بٹ نقشبندی صاحب چشتی صاحب گولڈوی صاحب، دیگر معزز مہمان گرامی قدر ہے کہ میں اپنے پاک کے اندر میں اور کچھ حاضر ہوں کہ میں اپنے پاک حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ
آپ کی یاد کے اندر انعقاد پذیر ہے اور بزم جمیل دے زیر اہتمام اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا. دعا ہے اللہ میری تہاڈی سب کی حاضری قبول فرمائے. جو میں بیان کراں جو تسی سنو سانو سب نوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات دی وقت یہ بہت ہی طویل موضوع اور یہ واسطے کافی وقت درکار ہے اور بزم جمیل دے اراکین تے کافی دنوں تو میرا خیال ہے تقریباً 12ویں محفل ہے اور ذکر مجدد افسانی سن رہے ہیں اور اپنے سینیاں نوں فیض نقش بند نال منور کر رہے ہیں. تواڈے واسطے صرف میں ایک موضوع کا انتخاب کیا. آغاز سے تھوڑا جا تعارف اس تو بعد انشاءاللہ کہ جنہاں دا ذکر اسی کرن بیٹھے ہیں انہاں دے عقائد کے بارے میں بڑا ضروری ہے کہ انہاں دے عقائد کی سن. آج لوگوں کو اس چیز کا بڑا رولا بن گیا ہے. وہ بس جی اسی مسلمان ہیں جی بس جی کلمہ پڑھنے ہیں یہ سنت کی ہوتا ہے قرآن کی ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے. تو شیخ مجدد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے عقیدے دے پکے سکتے روچی والا سبحان اللہ کرو اپنے عقیدے دے پکے اور جنہوں کہتے ہیں بندہ آدھے کو بڑا کٹر ہے. اے نہیں کہ اے جی جناب وہ جی مسئلہ کا شکار ہو جانا نہیں بس جی چپ رہنا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. ساڈے سامنے ایک معمولی جہا بندہ ہوئے نا کہ 4 باری ساڈی انہیں دعوت کی ہوئے کہ اسی اپنا عقیدہ بدل لیں وہ دے سامنے آنے کوئی نہیں جی بھائی جی بس جی جو تہاڈا خیال ہے ساڈا خیال. لیکن آپ کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو پڑھ کے دیکھ لو کہ بادشاہ وقت کے سامنے ضرورت پئی ہے نا کہ اپنے عقیدے کا اظہار کرن دی کہ پائے اس بات کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش نہیں رہی. میں صرف ایک خلاصہ پیش کرنے تہاڈے سامنے کہ بادشاہ وقت نے بھی آ کے پوچھا ہے کہ شیخ احمد تسی اپنے آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو افضل سمجھتے ہو. بادشاہ کا دربار ہے لوگوں نے غلط فہمی پھیلائی اپنے آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو افضل سمجھتے ہو. آپ نے فرمایا میں کتھے کہ سونا صدیق کتھے. روچی والا سبحان اللہ کرو. آپ نے فرمایا یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی میں میرا خیال تو میرے جانداری میرے پہچان داری تینوں کی پتہ ہوئے کہ میرا عقیدہ اور ایمان نیچ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے آپ نے اس وقت اور یہ میری بات یاد رکھو کہ وہ جہانگیر بادشاہ کا دربار ہے. جہانگیر بادشاہ کا دربار ہے. دربار کے اندر جس وقت آپ نے عقیدے کا اظہار کیا کرنا بادشاہ نہیں سی وہ سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے اور جننے دے نال بیٹھن والے سامنے سارے بالکل اس عقیدے کے خلاف سن جو عقیدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بادشاہ دربار کے اندر بیان کیا وہ میں بیان کرنے لگا. صرف اس واسطے دس رہا کہ بندے میں چیز واضح ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جڑا بندہ گل پیا کرتا سی اور کنا لوگوں کے سامنے جڑے بادشاہ کے بالکل قریب سن لیکن بالکل انہوں کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے اور بالکل وہ اس چیز نہیں سن منگتے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کو. آپ نے فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ عقیدہ ہے کہ جیڑا بندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نالوں حضرت علی المرتضیٰ افضل سمجھے وہ اہل سنت و جماعت نال دا کوئی تعلق نہیں. روچی والا سبحان اللہ کو یہ مشکل شروع ہو گئی ہے. اس بات کو سمجھو کہ عقیدے کا اظہار کرنا
شروع ہے قرآن کی میں آیت پڑھی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا تے اللہ کو ڈرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا ایک کون نے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہ وہ لوگ نے جڑے کامیاب ہیں یہ وہ لوگ نے جڑے کامیاب ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے اللہ کو ڈرنے والے تو حضرات کی وقار اطاعت واسطے اللہ کے رسول کی اطاعت واسطے ایمان بڑا ضروری ہے ایمان بڑا ضروری ہے تے ایمان واسطے کیڑی شے ضروری ہے ایمان واسطے تقوی ایمان واسطے عقائد عقیدہ بڑا ضروری ہے ایمان واسطے عقیدہ بنیاد ہے ایمان کی اور اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر ایمان بھی کامل نہیں ایمان بھی کامل نہیں بندہ بڑا کچھ کرے اور بڑی نیت کے نال بڑے بڑے نیک عمل کرے اگر وہ عقیدہ درست نہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں تو عقیدہ ایمان کی بنیاد اس واسطے حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سب تو پہلے تبلیغ اپنے عقیدے کی فرمائی سبحان اللہ سب تو پہلے تبلیغ اپنے عقیدے کی فرمائی اور بڑے کھلے الفاظ میں بیان فرمایا آج لوگ اس ماحول کے اندر اس معاشرے کے اندر ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ جڑے میرے نبی کی نورانیت کا انکار کر رہے ہیں یہ آج کی گل نہیں کہ اردو کے کام شروع ہوا ہے کہ حضور کی نورانیت کا انکار کرنا آپ نے فرمایا میرا ایمان کی عقیدہ ہے کہ بڑے بڑے دنیا کے اتنے لوگ آئے بڑے بڑے کی پیدائش ہوئی بڑے بڑے آن والے آئے بڑے بڑے کی ولادت ہوئی بڑے بڑے دنیا سے آئے لیکن جس انداز وچ میرا سونا محمد دنیا سے آیا کوئی نہیں آیا یہ آغاز ہے کیونکہ یہ آغاز اس واسطے اتنا کیتا گیا ہے کہ محبت کا اظہار ہے اپنے پیار کا اظہار ہے اپنے عشق کا اظہار ہے اور عشق کا اظہار ایسے انداز میں کیتا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ جڑے محبوب کا ذکر کیتا جا رہا ہے وہ کوئی عام محبوب نہیں ہے جڑے محبوب کا ذکر کیتا جا رہا ہے کوئی عام محبوب نہیں آپ نے فرمایا میرا نبی پاک نبی میرا مدعو
عقیدے سے پکا ہی ہو رہا ہے جنہیں گھر میں غلامی کا پتا ہوئے گا توجہ رکھنا حضرت شیخ مجدد آپ نے فرمایا سنو سنو آپ نے فرمایا اگر چاہ میں تیرا عقیدہ پختہ میں تیرے ایمان تے موت نصیب ہو جائے کسے کامل دے ہاتھ وچ ہاتھ دے لے صحابہ دا تیرے نال وعدے تیرا عقیدہ بھی جڑا ہے کامل رہے گا تیرا ایمان بھی کامل رہے گا آپ نے فرمایا کسے کامل دے ہاتھ وچ ہاتھ دے اج لوگ کہندے کی لوڑ ہے جی پیر دی او جی کوئی نہیں لوڑ پیر دی یا بس نماز پڑھ لیا کرو پیراں نے کیڑا ہے پھر میں کر لینا میں کہہ چلیا یہ جنہاں نے پیراں دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا نا یہ کوئی عام نہیں جنہاں نے 16 تے 17 سال اس تو پہلے دین پڑھیا بھی ہے تے پڑھایا بھی ہے تو 4 نمازاں پڑھ کے تے باہر نکل کے میں بخشنا نہیں تو باہر نکل کے میں بخشنا نہیں تو تے ادھر 16 سال 17 سال دین پڑھایا قال رسول اللہ دیاں صداواں بلند کیتیاں نے قال اللہ دی صداواں بلند کیتیاں نے لوکاں نو قرآن پڑھایا نبی پاک دا فرمان پڑھایا تے پھر بھی کامل مرشد دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا ہے میں حضور کدے سوچنا کافی دنوں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ حضرت شیخ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد صاحب طالب بھی سن اور ایک باقاعدہ ایک سلسلے کے خلیفہ بھی سن اور آپ نے تو خلافت ہی اپنے بیٹے کو عطا کی تھی کہ بیٹا جا کے دلی میں خواجہ باقی بلا کا مرید ہو پیر کا پتر ہے تے عالم دا پتر تے خلافت بھی باقاعدہ پتر پھر جا کے کیڑی نویں شے اوتے ویکھی جدوں بندہ کسی جگہ تے جاندا ہے کسی بھی دوسری جگہ تے جاندا ہے تے جا کے ویکھدا کہ اتنے کوئی نویں شے کیوں خریدنا نہیں جیڑی انہیں پہلے ویکھی وہ خریددا اونے ساڈے شہر بھی لب جاندی یہ یاد کہ ساڈے شہر بھی لب جاندی وہ ایڈی کوئی لوڑ پئی اس میں ایڈا بھاگ لگے جو پھر اپنے شہر لے جائے کیڑی شے اوتے نویں ویکھی ہے کہ باقاعدہ ایک دوسرے دے خلیفہ نے قادریہ سلسلے دے اور چشتیہ سلسلے دے خلیفہ نے خلافت ہے ابا جی پیر صاحب نے کیا پیر کا پتر آتا واسطی کوئی نہیں لوڑ ہے میں کی کروں میرے اپنے خیر میں بچا لینی تے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں بچا لیں میں کہنا انہوں پہ اس کے جا کے تقریر ہو کیڑی شاید نبی ویکھی کیڑی چیز نبی ویکھی سوال سے پیدا ہوتا ہے یاد ہر پیر اور ہر دین والا اپنے اپنے انداز سے دیتا ہے پر حاجی آقا خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کے دین کا انداز بتا یہ نہیں کہ جاؤ مرید ہو گئے ٹھیک ہے ارمان لینا ہے کہ جدو لوڑ پئی ادو سر تے لگے سال بعد آ کے اس سے حاضری دیتا رہی تے اس کی دال نہ بڑی برکت والی ہوتی ہے یہ دال بڑی برکت والی ہوتی ہے جاؤ مرید ہو گیا جا نہ کہتا ہے بکھڑا بنڈیا جا رہا ہے پر بکھرے انداز بنڈیا جا رہا ہے کس طرح بنڈیا جا رہا ہے کہ تیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے تیبہ سے منگائی جاتی
ایسی جگہ تو جدو بندہ لے کے آئے نا پھر انہوں منڈن کا بھی سواد پھر انہوں کئی گلا منہ تے آتی ہیں پھر رک جاتی انہوں منڈن کا بھی پھر ہوئے نہیں آتا وہ نہ ہوئے جناب پیر صاحب کا رتے ہے یہ پیر صاحب کا رتے ہے کیوں جی یہ جی فلانی جگہ سے جا کے مرید ہو گیا پیر صاحب کا رتے ہے میں نے کہا چلیا جتوں چنگی شہر چنگا سودا لگے بندہ لے لو خواجہ باقی پیلا کوئی پہلے کوئی گھاٹا نہیں کسی شہر کا کوئی کسی شہر کا گھاٹا نہیں سی پر ویکھیا شہر چنگی ہے یہ اج بھی کام آنا ہے قبر میں بھی کام آنا ہے حشر میں بھی کام آنا اس واسطے اتوں لے کے جو ٹرے نے پھر بنڈیا کہیں نہ بنڈیا کہ پھر بادشاہ بھی نہیں چھڑے پھر وہ فیض بادشاہ نے گھر میں ٹر گیا یار ایک کمیٹی اور کیڑی بنے ایک پیر ہے کسی ایک مالدار بندے نے مرید بنا لے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے اور بڑے فخر نال آتا ہے براج جو بھی صاحب مرید نے اپنے بڑے فخر نال آتا ہے وہ مرید نے بھی اپنے تے یار دا وقت دا بادشاہ مرید ہو جائے وقت دا بادشاہ مرید ہو جائے تے پھر بھی نہ کوئی غرور نہ تکبر ہے یہ مثال دے دینا سبحان اللہ آپ دے مدرسے کا طالب علم وہ دے الزام لگ گیا چوری کا مدرسے کا طالب علم سی تے مدرسے دے گوانڈیاں دے گھر چوری ہو گئی گوانڈیاں دے گھر چوری ہو گئی کہ وہ دے چوری کا الزام لا دیتا یہ بھی ایک تاریخ پھر لگی آتی ہے جڑے نال مدرسے تے رہندے ہوندے نے انہاں دا کام ہی یہی ہے جڑے نال رہندے ہوندے نے وہ کول رہ کے بھی کچھ نہیں حاصل کر سکتے بندے سور تو آ کے قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں تو فیض بھی حاصل کر لیتے ہیں بڑی جگہ تے ایسی مثال موجود نے تے جدوں میں یہ چیزاں مطالعہ کرنا پھر ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں گل ہوئی یہ تے کام شروع تو لگا ہوندا پیا کہ گوانڈیاں نے انہاں الزام لاتا طالب علم جارے درویش تے کی لا گیا الزام لا کے بھی یہ چوری کی ہن چوری کیتی تے آپ نوں پتہ سی بھی ہن جدوں تھانے لے کے پڑھ کے لے گئے نے تے جڑے میرے مرید نے انہاں دے انہاں تھانے نوں چھڈنا ہی کوئی نہیں مرید بھی تے ہونے چاہیے تے نہیں پیر دا ٹائم آوے تے ادھر نکل جائے آپ نوں پتہ سی میں گل سنان لگا کہ اپنے تعلقات کو استعمال نہیں کیتا کہ بادشاہ میرا مرید ہو گیا کہ میں جو مرضی پیا کراں موٹر وے دے درمیان گڈی کھڑا دیاں یا کھا کون ہے مینوں پوچھن والا نہ میرا بھائی اے وہ اللہ کا ولی ہے دنیا داری کے تعلقات کو پہلے دی ٹھوکر پہ رکھتا ہے اللہ کا ولی اللہ قرآن پڑھیے اللہ رب العزت نے فرمایا
وہ بھی جی ویلے اپنی کرسی سے بیٹھے تھا انہوں بھی شاید اگر کوئی نہیں وہ بھی بڑا اپنے انداز ہی ہوتا ہے جنہوں نے انداز اپنایا آپ نے غصہ نہیں کیا قربان جاوا یا غصہ نہیں کیتا مسکرا کے کیا بھائی میں تینوں کر کہنا کہ میرا جڑا بیٹا ہے نا یہ بے قصور ہے چھاڑ دے کیا نہیں جاؤ جا کے کوئی بڑا بندہ لے کے آؤ پھر مسکرایا اونچی بات سبحان اللہ تو سارے نال بھی کئی بار یہ جی ہوتا ہے کہ بھی یہ جی کرنا میں نے ایک بار پاڑ کے لا کے تو میں کہ بھی بھائی وہ اندر ستے آئے وہ رات چلی میں چلائی کی میں اندر کی ہے ایسے جو صاحب نے چلائی تو میں اندر کیا ستے میں پھر ستے کار چلا کے بڑا پہنچے ہیں ستے ستے میں کہ اسی تے آ کے بھی اللہ دے بندے پہنچے تے تھوڑا تھوڑا ہی پہنچے ستے کار چلا دیتی وہ ایک دم ہوئے کی ہوا میں آ کے سوچتے میں کہ یہ ہوا نال کوئی نہیں میں کہ میں کرنا ہی اس واسطے کدی کدی ضرورت پی جاتی ہے تو جب بندہ ڈرے نہ تو پھر رب مدد کرتا ہے اللہ کے بندے کی شان ہے کہ انہوں نے اندر استقامت دینی ہے جرت دینی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ باقی گلا برداشت کرنا بعض دفعہ وہ کسی کا پیڑا بولنا ہی برداشت کر جاتا تو برداشت کر جاتے ہیں نا پھر کمال ہو جاتا وہ اپنے انداز میں گلا کی جا آپ نے فرمایا چھاڑ دے یار تینوں آ گیا ہے اے بے قصور ہے وہ اپنے انداز اپنے سٹائل گلا کرتا جا رہا ہے اینی دیر مدرسے دے استاد اندر آئے نے انہوں نے جدوں آ کے رکھیا کہ تھانے دار بڑایا کر کے کرسی تے بیٹھا ہے اور شاگرد بھی ہوئے مرید بھی ہوئے پکا مرید ہوئے ہمیں برداشت نہیں کرتا تو پھر رب کا یار ہے
کہ وہ انجی چھٹ دے اور ہویا کی تھوڑی دیر بعد جدوں انہوں پتہ چلے انہیں معافی منگی نہیں بلکہ اکبر دے نال حضور دے نال تکبر دے نال بچے نوں چھڈ دتا ہے پر اپنی غلطی نہیں منی ادھروں آواز آئی ہے ہن تینوں پتہ لگے گا تو کدے یار نوں چھیڑیا ہے تینوں پتہ لگے گا تو کدے یار نوں چھیڑیا اس طرح دا فیض جو شہر میں گھنٹے اپنے اس طرح ہے کہ عقیدے کا اظہار ڈنکے کی چوٹ سے بادشاہ کے دربار ہے بس آخری بات کر کے میں بات ختم کرنا حضور دے علم غیب حضور دے علم غیب یہ بھی لوگوں کو بڑا ہے آؤ سنو شیخ مجدد دا عقیدہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی نو صرف یہ نہیں کہ جو چیزاں فرض ہیں نماز روزہ حج زکات یہ علم ملا ہے فرمایا کائنات کے ہستی و سماوی دا علم رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا حضور خبر رکھتے ہیں آپ زمین و آسمان کی خبر رکھتے ہیں کتنا پیارا عقیدہ یاد رکھیں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا ہے وہ بندہ کیا ہے فرمایا جو اپنے غلاموں سے بے خبر ہو وہ مولا نہیں ہو سکتا اور جو اپنے آقا پہ مٹ نہ جائے وہ بندہ بھی نہیں ہو سکتا حضرات دی بکار اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ شیخ مجدد کی زندگی مبارکہ پڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس آستانہ عالیہ گزار حبیب صدیقیہ نقشبندیہ میں اللہ تعالیٰ دن دوری رات میں ترقی عطا فرمائے یہ بھی نقشبندی فیض ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا اللہ تعالیٰ سب لوگ